إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا درس چل رہا ہے اور یہ رمضان کی خصوصی نشریات ہیں. تو یہ آج درس نمبر 6 ہے اور جمال مصطفیٰ کا آخری درس ہے انشاءاللہ. اس کے بعد سیرت کے اوپر بیان شروع کیا جائے گا. تو سرکار کا قلب مبارک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اور آپ کے قلب اطہر کی کیا شان ہے. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور انسان کے اندر دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. انسان کے خیالات، سوچ اور فکر کا جو اصل مرکز ہوتا ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے، اور دل اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اگر دل کے بارے میں گفتگو کی جائے، دیکھیں، ایک ہے دل کا ظاہر اور ایک ہے باطن. یہ دونوں ہی اللہ کے راز سے بھرپور ہیں. اب دل کا ظاہر کیا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں. میڈیکل سائنس کی روشنی میں دیکھیں، دل کے اندر 4 چیزیں ہیں. ایک اس کے مطلب 4 حصے ہوتے ہیں جہاں سے ایسا خون دل کے اندر شامل ہوتا ہے جس کے اندر آکسیجن شامل ہوتا ہے. یہ آپ کو ظاہری صورت بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو کہ دل کے اندر، یہ دل جو نا ایک پمپنگ اسٹیشن ہے پوری باڈی کا. جب تک یہ دھڑک رہا ہے، جب تک اس میں دھڑکن ہے، پورے جسم کے اندر بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے. اور جہاں یہ رک گیا بلڈ سرکولیشن رک گئی، اور جہاں بلڈ سرکولیشن رک گئی وہاں انسان رک گیا، وہاں انسان ختم. اب اللہ نے اس میں ایک ایسا راز رکھا ہے کہ جو دل کے اندر جو خون جمع ہوتا ہے وہ 2 طرح کا خون ہوتا ہے. ایک ایسا خون ہے جس میں آکسیجن ہے، اور ایک وہ ہے جس میں آکسیجن نہیں ہے. لیکن اللہ کی قدرت کا شاہکار ایسا ہے کہ اللہ نے ایک دل کے اندر پردہ رکھا ہے. اس پردے کی وجہ سے دونوں خون علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. آکسیجن والا خون الگ ہے اور بغیر آکسیجن والا الگ ہے. اور اگر یہ دونوں مل جائیں انسان کی موت واقع ہو جائے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے اگر یہ دونوں خون مل جائیں. انسان کا پورا جو چہرہ ہے، پورا جو جسم ہے، یہ نیل زدہ ہو جائے اگر یہ دونوں خون مل جائیں. یہ تو اس کی ظاہری حیثیت. اور باطنی حیثیت کا ہے کہ دل انسان کے خیالات، انسان کی سوچ، انسان کی فکر کا اصل ترجمان ہوتا ہے. کہتے ہیں نا آدمی دل کا اچھا ہونا چاہیے. مشہور ہے کہ آدمی دل کا، جس کا دل اچھا ہے وہ آدمی بھی اچھا ہے. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے دل اچھا ہے؟ وجہ یہ کہ دل اصل سوچ کا مرکز ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی کیا شان. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اطہر اسرار الہیہ اور معارف ربانیہ کا مرکز ہے. حضور کے دل میں اسرار ہیں، اللہ کی معرفت کے خزانے قلب مصطفیٰ میں. حضور کا دل رحمتوں کا عجیب خزینہ ہے. تمام کائنات میں اسی قلب انور کے انوار و کمالات کا فیض جاری ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اطہر سب سے پہلا دل ہے جس کو اللہ نے اپنے راز کا امین بنایا، کیونکہ آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی. تخلیق کا اعتبار سے اول سرکار دو عالم، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کی روح کو پیدا فرمایا. بلکہ حضور کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا
جب آدم علیہ السلام اپنی آب و گل میں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا. تو تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے حضور پیدا ہوئے، تو حضور کے دل میں اللہ نے جو راز رکھے وہ کسی کے دل میں نہیں. اور حضور کے دل میں اتنی وسعت ہے، اتنے قلب مبارک میں اتنی وسعت ہے کہ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ جو ہمارے نبی کے قلب مبارک میں جو وحی کا نزول ہوا، تو وحی کا بوجھ برداشت کرنا آسان بات نہیں ہے. وحی اللہ کا پیغام ہے، اور یہ پیغام قلب مصطفیٰ میں نازل ہوا. تو قلب مصطفیٰ کے اندر اتنی وسعت ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ وحی، یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو قرآن کہتا ہے خشیۃ من اللہ، وہ اللہ کے خوف سے کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ اللہ کی وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن قلب مصطفیٰ نے وحی الہی کا بوجھ برداشت کیا. حضور کے قلب مبارک کی یہ شان. اسی طریقے سے سورہ قاف کی پہلی آیت کی تفسیر میں امام ابن عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی قوت کی قسم ارشاد فرمائی. اتنا قوی دل ہے سرکار کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قاف فرمایا، تو قاف سے بزرگوں نے صیغہ راز یہ مراد لیا کہ قاف سے قلب مصطفیٰ مراد ہے. قرآن پاک میں نا سورہ قاف، تو مفسرین فرماتے ہیں اس قاف کا مطلب قلب مصطفیٰ ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، تو معراج پر تشریف لے جانے سے پہلے حضور کا ایک معجزہ ہوا، اور اس معجزے کا نام ہے شق صدر. صدر کہتے ہیں سینے کو، اور سینے کے اندر دل ہے. تو شق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بریک کرنا، توڑنا. تو شق صدر کا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا. جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضور کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور حضور کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا. تو یہ ہے شق صدر کا معجزہ. اب سوال یہ ہے کہ اس معجزے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار کا قلب مبارک تو ویسے ہی پاک ہے، ویسے ہی صاف ہے، تو اس کو آب زمزم سے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے، شارحین نے یہ لکھی ہے کہ بے شک حضور کا دل ہر قسم کے نقص سے پاک تھا، لیکن یہ شان حضور کی ہے کہ حضور کا سفر بارگاہ الہی کی طرف ہے. اب اگر کوئی شخص جتنا ہی خوبصورت ہو، جتنا ہی وجی ہو، لیکن جب اس کو دولہا بنایا جاتا ہے تو اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے. تو آج تو شان مصطفیٰ کا ظہور تھا. حضور عرش پر تشریف لے جا رہے تھے، تو اس شان کا اور اس مبارک سفر کا تقاضا تھا کہ قلب مصطفیٰ جتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، لیکن اس شان کو جتانے کے لیے حضور کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا. کہ حضور تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، جس طرح باراتی دولہا براتیوں کے ساتھ جاتا ہے، تو حضور اسی طرح نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں دولہا بن کر معراج کی طرف جا رہے ہیں. تو آج ضروری تھا کہ شق صدر کے معجزے کے ذریعے سرکار کے سینہ مبارک کو آب زمزم سے دھویا جائے. میں کہتا ہوں یہ دھونا نہیں تھا، یہ آب زمزم کو فیض دینا تھا قلب مصطفیٰ کا. یہ آب زمزم نے سرکار کے قلب کو نہیں دھویا، بلکہ آب زمزم نے حضور کے قلب سے فیض لیا، اور آج پوری دنیا میں یہ فیض تقسیم ہو رہا ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا جو اعضاء مبارک ہے وہ ہے دست اقدس، سرکار کے ہاتھ مبارک. تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نرم، خوشبودار اور بے حد خوبصورت ہے. نرمی دیکھیں، بزرگان دین اولیاء کاملین کے جو جلد ہے اس میں نرمی ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک وقت گزارا ہے. حضرت کا ہاتھ اتنا نرم تھا، یقین کریں وہ میں نے ایسی نرمی کسی کے ہاتھوں میں نہیں دیکھی جو حضرت کے ہاتھوں. بڑے بڑے بزرگوں سے ہاتھ ملایا ہے، لیکن جو نرمی قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں تھی نا، وہ کہیں نظر نہیں آئی. یہ سرکار کی صحبت کا، حضور کے فیض کا اثر ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ میں بھی نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار کا جو دست مبارک تھا انتہائی نرم، اور سرکار سے جو مصافحہ کرتا تو وہ اپنے ہاتھوں میں خوشبو محسوس کرتا تھا. یہ باقاعدہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے حضور سے مصافحہ کیا تو حضور سے جب ہمارے ہاتھ مس ہوئے تو ہمارے ہاتھوں سے بھینی بھینی خوشبو آتی تھی کہ سرکار سے مصافحہ کیا. اور حضور کے ہاتھ بڑے خوبصورت تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کے دست اقدس پر بیت کو اللہ نے اپنی بیت قرار دیا.
یہ بھی قرآن پاک میں سورہ انفال میں کہ اے نبی آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت نہیں کرتے، بلکہ سورہ احزاب میں یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ جنگ بدر کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشت بر خاک اٹھائی اور وہ خاک کفار کی طرف سرکار نے پھینکی۔ اب دیکھیں آدمی کے ہاتھوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے تو جو چیز وہ جتنی طاقت سے پھینکے گا وہ اسی رینج پر جائے گی، زیادہ آگے نہیں جائے گی۔ اب ایک انسان اگر ہاتھ میں مشت خاک بھر لے اور پھینکے گا، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے؟ 2-3 لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پہ سرکار نے جب وہ خاک اٹھائی اور جب کفار کی طرف سرکار نے پھینکا تو ایسا ہوا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مٹی کا طوفان ان کے لشکر امڑ آیا، اور وہ ایسا بھاگے، کسی کی آنکھوں میں کنکریاں لگیں، کسی کے چہرے خراب ہو گئے اور بالکل جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی فرمائی، اے حبیب جو خاک آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کر کفار کی طرف پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ تو گویا حضور کے عمل کو، حضور کے ہاتھوں کے کیے ہوئے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور کے مبارک ہاتھ پر گوشت تھے، یعنی پر گوشت سے مراد حضور کی ہاتھوں کی ہڈی نہیں چرکتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بالکل سرکار جو گوشت ہے اس نے ہڈیوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف لائے تو لوگ آپ کے دست اقدس پکڑ کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ حضور نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے، صحابہ نے حضور کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور حضور کا ہاتھ اپنے چہروں پر پھیرنے لگ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کا دست مبارک پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ کو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ معطر پایا۔ اتنے خوبصورت سرکار کے ہاتھ کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ برف کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ نہیں، یہاں پر ایک تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح سخت گرمی میں اگر آپ کو کوئی ٹھنڈی چیز مل جاتی ہے تو سکون ملتا ہے، ایسے ہی سرکار کے ہاتھوں میں ٹھنڈک تھی، اور ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ حضور کے ہاتھوں میں جو خوشبو اس وقت میں نے محسوس کی وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ زمین کے تمام تر خزانے میرے ہاتھ میں دے دیے گئے، بخاری کی روایت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے، سارے خزانے کائنات کے میرے ہاتھوں میں دے دیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یہی شعر ہے نا، فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا کہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، سب حضور کے قبضے میں، سب کچھ نبی مختار ہیں، مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ یہ حضور تاج الشریعہ کا شعر ہے نا، فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس کے بعد اگلا ہے سرکار کی انگلیاں مبارک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس اور آپ کی مبارک انگلیوں کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور کے ہاتھ مبارک کشادہ تھے اور آپ کی انگلیاں موزونیت کے ساتھ لمبی تھیں۔ حضور کے ہاتھوں کی جو انگلیاں تھیں وہ مناسب درجے پر یا موزونیت کے ساتھ ان میں درازی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار کی مبارک انگلیاں ہتھیلیوں کی جانب سے موٹی اور حسن اعتدال کے ساتھ دراز تھی۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ سرکار کی انگلیاں جو ہیں وہ دراز تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن پانی ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ایک ڈول میں رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح ابلنے لگا۔ سرکار نے ڈول لیا اور اس میں اپنی انگلیاں ڈپ کی، اور جب انگلیاں سرکار نے باہر نکالی تو فرماتے ہیں کہ جیسے چشمہ بہہ رہا ہوگا نا، چشمے میں پریشر ہوتا ہے، تو اسی پریشر کے ساتھ سرکار کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ ہم سب نے وہ پانی پیا، اور صرف پیا نہیں بلکہ اسے وضو بھی کیا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس وقت کتنے تھے؟ جب آپ نے یہ روایت بیان کی تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے تھے؟ تو معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑو کتنے تھے، فرماتے ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کافی ہو جاتا۔ 1,00,000 ایک تعداد ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ جب پانی کے اوپر بحث چلی کہ کائنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو کسی نے کہا کہ سب سے افضل پانی زمزم کا ہے، کسی نے لکھا کہ سب سے افضل پانی بارش کا پانی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ کسی نے کہا کہ میرے روح کا پانی سب سے افضل ہے، کہ سرکار کو پسند تھا۔ لیکن ایک عاشق نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ ان کی افضلیت اپنی جگہ، میں تو اس پانی کو افضل مانتا ہوں جو سرکار کے انگشت مبارک سے جاری ہے، اس سے افضل، اعلیٰ، اس سے میٹھا، اس سے شیریں کوئی پانی آج تک ہوا ہی نہیں۔ اور وہ نصیب والوں کو ملا جن کا نصیب تھا، جن کا مقدر تھا، ان کو مل گیا، اور اب یہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ یہ صحابہ کا ہی نصیب تھا۔ اسی طریقے سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کے کنارے جلوہ افروز تھے کہ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں ہو گئے تھے، آ گئے اور بولے کہ اگر آپ سچے ہیں تو دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے فلاں پتھر کو بلائیں۔ حضور پانی کے کنارے جا رہے ہیں، ایک طرف پانی ہے، دوسری طرف پتھر پڑے ہوئے تھے، تو اکرمہ بن ابو جہل جو ابھی مسلمان نہیں تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے اور مسلمان ابھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو پانی کے دوسرے پار جو پتھر پڑے ہوئے ان کو اشارے سے بلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو وہ پتھر پانی پر تیرتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ گئے، پانی پر تیرتے ہوئے وہ پتھر حضور کے قدموں میں آ گئے، اور ان پتھروں نے انسانی زبان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ اس کے بعد حضور کی پنڈلیاں مبارک، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو مبارک دیگر اعضاء کی طرح گوشت سے پر تھے، جبکہ پنڈلیاں مبارک پتلی، چمکدار اور نہایت حسین تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مقدس پر گوشت تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو نحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اب تک کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پنڈلیوں کی زیارت کی، وہ منظر میرے ذہن میں ایسا محفوظ ہے گویا آج بھی ان مقدس پنڈلیوں کی چمک کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا ہے قدمین شریفین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک نہایت خوبصورت، نرم اور گوشت سے پر تھے، انگلیاں حسن اعتدال کے ساتھ لمبی تھیں اور تلوے قدرے گہرے تھے۔ تلوے جو تھے سرکار کے پاؤں کے نیچے جو تلوے ہوتے ہیں ان میں گہرائی تھی، یعنی جیسے پاؤں سرکار نے زمین پر رکھا تو اس کے اندر جو گہرائی تھی زمین میں اور اس میں کافی گیپ آتا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مناسب طور پر بڑے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر پر چلتے تو وہ نرم ہو جاتا۔ یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے کہ سرکار کسی سخت چٹان پر چلتے تو وہ حضور کے حق میں نرم ہو جاتے، اور فرماتے ہیں کہ اس پر قدم مبارک کا نشان باقاعدہ نظر آتا تھا۔ یہ نرمی ایسے ظاہر ہوئی کہ سرکار سخت چٹان پر بھی گئے تو وہاں پر حضور کے پائے مبارک کے نشان ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد مقدس ایڑیاں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک زیادہ بھاری اور موٹی نہیں بلکہ پتلی تھی اور ان پر گوشت کم تھا۔ حضور کی ایڑیوں میں گوشت کم تھا۔ حضور کے پائے مبارک بھی پر گوشت تھے، ہاتھ بھی اور انگلیاں بھی، لیکن حضور کی ایڑی میں گوشت کم تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان کے ہمراہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے اس پر پائے مبارک مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ اسی طرح حضور کے بہت سارے معجزات ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے خوشبو رسول، سرکار کے جسم اقدس سے آنے والی خوشبو۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ایسا خوشبودار تھا کہ آپ جہاں سے گزرتے وہ راستہ مہکنے لگ جاتا تھا۔ شاعر نے کہا نا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جب راستہ تلاش کرنا ہوتا تو وہ سرکار کی خوشبو کو محسوس کرتے کہ سرکار گزرے کہاں سے۔ بھائی کوئی خاص قسم کا عطر لگاتا ہے نا، اور وہ اگر اس جگہ پہ نہ بھی ہو لیکن خوشبو آ رہی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا بھائی فلاں صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام جب سرکار کو ڈھونڈے نکلتے اور سرکار نہیں ملتے تو صحابہ کرام خوشبو کے ذریعے سرکار تک پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں سے خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب یہاں سے سرکار کا گزر ہوا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ آپ کے جسم اطہر کی مہک اور آپ کے پسینے مبارک کی خوشبو کی وجہ سے ایسا معطر ہو جاتا کہ بعد میں وہاں سے گزرنے والے جان لیتے کہ رسول اللہ یہاں سے گزرے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فرماتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ جیسا نہ پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر تشریف لے آئے اور بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سرکار اپنے صحابہ کو بڑی توجہ دیتے تھے، سرکار صحابہ کے گھر بھی جاتے تھے، ان کے گھروں پر کافی دیر بیٹھتے بھی تھے، ان کے مسائل بھی سنتے، ان کے مسائل حل بھی کرتے تھے۔ یہاں تک سرکار اتنی اپنائیت دیتے کہ حضرت کے انس کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر ان کے بستر پر لیٹ کر سرکار نے آرام بھی فرمایا۔ ایسی اپنائیت سرکار اپنے صحابہ کو دیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار میرے بستر پر لیٹے تو میری والدہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسینے آ رہے ہیں، یعنی سرکار تشریف فرماتے بستر پر تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ حضور کو پسینے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کرا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ خالی شیشی لا کے سرکار کے پسینے مبارک کو اس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر حضور لیٹے ہوئے ہیں، اب سر اقدس سے پسینے گر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کرا کہ شیشی لا کے رکھ دی اور پسینہ اس میں گرتا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس اثنا میں آنکھ کھل گئی اور آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ اس میں خوشبو ملا دوں، تاکہ میری خوشبو آپ کی خوشبو سے مل کر اور زیادہ معطر ہو جائے۔ یہ حضرت انس کی والدہ فرماتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں اتنا بھی اضافہ ہے کہ حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ میرے وصال کے بعد جب مجھے اور میرے کفن کو خوشبو لگائی جائے تو حضور کے پسینے کو اس میں مل دینا۔ یہ حضرت انس کی وصیت ہے۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے وہ ہے فضلات مبارکہ۔ فضلات ویسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہتے ہیں، ویسے انسانی جسم کے جو خارجی امور ہوتے ہیں وہ فضلات کہلاتے ہیں۔ جو انسان حاجت رفیع کرتا ہے وہ فضلات کہلاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فضلات ہیں وہ پاک، مقدس اور ہمارے حق میں شفا ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، آپ کی خود اپنی ذات کے لیے، چونکہ آپ کی عظمت شان اور آپ کے وقار کی وجہ سے یہ
وہ حکم نہیں رکھتے جو ہمارے لیے رکھتے ہیں۔ یہ نبی کے لیے خاص ہے، لیکن ہمارے لیے ان میں شفا ہے۔ اور یاد رکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، جب آپ کے بعد میں وہاں جاتی ہوں تو مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ بیت الخلاء سے واپس آئے ہیں، مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ میں نے وہاں پر محسوس کرا کہ وہاں سے مجھے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ ایک مستند روایت ہے جو خصائص کبریٰ میں موجود ہے۔ تو فرماتی ہے میں نے وہاں پہ خوشبو محسوس کی، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ہم انبیاء کے اجسام جنتی ارواح کی صفت پر پیدا کیے گئے، ہمارے جتنے بھی نبی ہیں یہ جنتی ارواح کی صفت پر پیدا کیے جاتے ہیں، اسی لیے ہمارا بول نہیں بنتا، بلکہ ہمارا جو پسینہ ہوتا ہے، جو بول و براز ہوتا ہے، وہ بہت لطیف ہوتا ہے، اور ان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ زمین نگل لیتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کا بول و براز نکل لیا کرتا۔ اسی طریقے سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرماتے ہیں، اور دیکھیں یہ بات ہمیں ادب کے ساتھ کرنی چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، نبی کائنات میں سب سے افضل ہوتے ہیں، تو نبی سے منسوب جو بھی چیزیں ہمارے لیے مقدس اور بابرکت ہے۔ فضلات انسان کے ناپاک کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وجہ یہ کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ باڈی میں جانے کے بعد وہ میٹابولائز ہوتا ہے۔ اگر آپ بائیو پڑھیں، میڈیکل سائنس پڑھیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ اس کو چبائے گا تو وہ نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ سخت چیز معدہ ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اسے ہم کہتے ہیں انجسشن کہتے ہیں بائیو کی اصطلاح میں۔ آپ کوئی سخت چیز کھائیں گے، پہلے اسے چبائیں گے اچھے طریقے سے، بالکل وہ نرم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر انسان اس کو نگلتا ہے، نگلنے کے بعد ایک نالی جو معدے تک جا رہی ہے وہ اس کو معدے تک پہنچا دے گی۔ اب معدے میں جانے کے بعد وہ غذا کچھ دیر معدے کے اندر اسٹے کرتی ہے، اب وہاں پر کچھ رطوبتیں ہیں جو انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، وہ اس اسٹمک کے اندر، معدے کے اندر اس میں شامل ہو جائیں گی، اور اس کھانے کی شکل بالکل بدل جاتی ہے۔ اب وہی کھانا جب تک اسٹمک میں ہے، جب تک معدے میں ہے، تو معدے کے بالکل پڑوس میں جگر ہے جس کو کہا جاتا ہے لیور، اس جگر سے کچھ رطوبت نکلتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر یہی کھانا آنتوں میں آتا ہے، اور آنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی آنتیں اور ایک بڑی آنتیں ہوتی ہیں، ان میں کھانا گھوم پھر کر پھر ہضم ہوتا ہے۔ یہ ایک عام انسانی جسم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو کچھ کھاتے ہیں تو ان کے جسم میں جانے کے بعد یہ سٹیپس نہیں ہوتے، یہ پروسیس نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر سب نور میں بدل جاتا ہے، سب وہاں پر نور میں بدل جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو انسان کے جسم میں گیا، اس کے اندر رطوبتیں شامل ہو گئیں، بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں، تو وہ جو انسان خارج کرتا ہے وہ اس کا ویسٹ ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن انبیاء کے جسم میں جانے کے بعد وہ چیز جب ان کے جسم میں رہی تو ان کا جسم بھی پر نور ہے، ان کا جسم بھی پر رحمت ہے، تو جتنی دیر انبیاء کے جسم میں اس کو صحبت ملی اتنی دیر تک وہ بابرکت ہوتا رہا، اور وہ نور کی شکل میں جب خارج ہوا تو امتیوں کے حق میں وہ رحمت ہے۔ یہ پورا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء کے جو جسم ہوتے ہیں وہ نور خارج کرتے ہیں، ان کے جسم سے غلاظت، کوئی نجاست خارج نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار ایک رات ہمارے یہاں تشریف فرما ہوئے، تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ پہلے ظاہر سی بات ہے یہ واش روم نہیں ہوتے تھے، پہلے کا جو طریقہ کاری ہوتا تھا کہ کچھ خاص برتن ہوتے تھے جو ان کو انسان اپنی حاجت وغیرہ کے لیے، ضروری حاجت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو سرکار نے ایک برتن کے اندر بول فرمایا، پیشاب فرمایا، تو حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور میں پانی سمجھ کے پی گئی۔ اب اس بات کو ذرا ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگ سنیں کہ جب انسان اگر کوئی ایسی چیز پیتا ہے جس میں خوشبو ہو، مہک کو، اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن سرکار کے بول میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ پانی سمجھ کے پیتی چلی گئی۔ جب سرکار دو عالم بیدار ہوئے تو ان سے پوچھا کہ رات میں ایک برتن تھا جس میں میں نے بول فرمایا تھا، وہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ وہ تو میں انجانے میں پی گئی۔ تو معلوم ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا اے ام ایمن یہ تم نے کیا کرا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، نہیں، فرمایا کہ تم نے ایسا کر کے اپنے پیڑ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔
ایسا کر کے تم نے اپنے پیٹ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو پتہ لگا کہ حضور کے جسم سے جو چیز مس ہو جائے اگر وہ ہمارے جسم میں چلی جائے تو اس کی برکت سے نار جہنم ہم پر حرام ہو جاتی ہے۔ بھائی دیکھیں، نبی جس چیز کو چھو لیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے، تبرک ہے، تو جو چیز نبی کے جسم میں رہے وہ ہمارے لیے رحمت کیوں نہیں ہے؟ تو سرکار کے فضلات مبارکہ طیب اور پاک اور پاکیزہ ہیں اور ہمارے لیے متبرک ہیں۔ تو یہ سرکار کے جمال اقدس کا پورا جو بیان تھا الحمدللہ یہ آج کی نشست میں مکمل ہوا جاتا ہے، اور کل سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا درس شروع ہوگا۔ اس کے انشاءاللہ 10، 11 یا 12 لیکچرز ہوں گے، اور اس کے بعد ایک اور سیشن ہے جو بڑا اہم ہے، جو ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو سلسلہ ہوگا وہ ہے تقابل ادیان۔ تقابل ادیان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کو دیگر مذاہب سے کمپیئر کریں گے۔ اسلام کیا ہے اور عیسائیت کیا ہے، اسلام کیا ہے اور یہودیت کیا ہے، اسلام کیا ہے اور سکھ مت کیا ہے، اسلام کیا ہے اور ہندوازم کیا ہے، انسان کیا اور اسلام کیا اور بدھزم کیا ہے۔ ان تمام مذاہب کو ہم اسلام سے کمپیئر کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان مذاہب میں عبادات کا کیا طریقہ اور ہماری یہاں عبادات کتنے مقدس انداز میں کی جاتی ہیں، ان کے کیا نظریات اور ہمارے کیا نظریات ہیں، اسلام کے اوپر کون کون سے اعتراضات ان مذاہب کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور اسلام اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ اور یہ لیکچر بہت ضروری ہے، تو انشاءاللہ اس کی 6 یا 7 نشستیں ہوں گی، وہ آپ لازمی اٹینڈ کیجئے گا، اور باقی انشاءاللہ 10 یا 12 دن سیرت مصطفیٰ کا درس ہوگا، جس میں بتایا جائے گا سرکار کی مکی زندگی کیا تھی، سرکار کی مدنی زندگی کیا تھی، حضور کے پہلے سانس سے لے کے زندگی کا آخری سانس جو ہے انشاءاللہ سب کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آپ کی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ سرکار کے جمال کا آپ نے پورا درس سنا۔ میں نے دیکھا ماشاءاللہ جو لوگ بیٹھتے تھے روزانہ پابندی سے وہ بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور ہماری سعادت مندی یہ کہ حضرت کے شہزادے بھی یہاں پر پابندی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو بہرحال آپ نے پابندی سے شرکت بھی کرنی ہے، اور سرکار کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے تمہارے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کی خوش نصیبی کا کوئی کچھ نہیں کہنا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے میں موجود ہوں، تم میری زیارت کرتے ہو، مجھے دیکھتے ہو، لیکن تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ میرے ایک جلوے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے، تو وہ لوگ زیادہ خوش نصیب ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ حضور کے جمال کا جو درس ہے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ شاعر نے کہا نا کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔